اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے تو یہ بعید نہیں ہے۔ اور آج کیا حال ہے؟ آج کہتے ہیں اللہ نور کا ہے، مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، قرآن سورہ شورى میں، کہ مالک کی کیا مثال بیان کرتے ہو؟ مالک کی کوئی مثال تمہارے یہاں نہیں ہے۔ وجعلنا الظلمات والنور، اور اس نے تاریکی اور روشنی کو نور کو تو بنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نور کا ہے، اللہ مخلوق ہے، اللہ فانی ہے، اور پھر اسی نور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی سم بنے ہیں۔ اور ان کے بڑے سے بڑے علماء مجدد الثانی تک یہی بات کہتے ہیں۔ یہ شرک و شدید گالی اللہ کو دینے کے بعد یہ قوم اور یہ مسلمان سمجھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے گا جب تک توبہ کر کے، اور ان طاغوت جو انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم کر کے دنیا میں پھیلایا ہے، جب تک ان کی ہوا نہ کھیڑ دی جائے، جب تک ان کو چوراہے چوراہے پر گلی گلی اور کوچے کوچے میں ان کو سامنے لا کر کہ دیکھو یہ قرآن اور حدیث کے یہ حامل سمجھتے ہو، ان کو کہتے ہو یہ تمہارے پیشوا ہیں جنہوں نے اللہ کو منہ بھر بھر تک گالی دی ہے، اللہ کے نبی سب کو جھٹلایا ہے، یہ جو دادا کہلاتے ہیں۔ یہ لاہور کے کشف المحجوب پڑھو، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگا نہاتے ہوئے حضرت زینب کو دیکھ کر عاشق ہو کر یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کھیلا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں جیسے یہودیوں نے کہا ہے کہ حضرت داؤد نے اوریا کی بیوی کو ننگا نہاتے ہوئے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے، اور حضرت سلیمان 6-7 مہینے سے کم میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ داتا ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے لاہور کے اندر، یہ کامل بنانے والے جنہوں نے اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈالا، اللہ کے نبی سب کو وہی بات کہی جو کہتے تھے مشرکین مکہ، جو یہود اور منافقین الزام لگاتے تھے کہ عاشق ہو گئے ہیں، اور سورہ احزاب کی یہ ساری باتیں اپنے فائدے کے لیے بنائی ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر طلاق دی دی جائے تو وہ آ سکتی ہے منہ بولے باپ کے نکاح میں۔ یہ سارا تھا، یہ آج دنیا کا یہ عالم ہے، ساری کتابیں پھیلی ہوئی دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں یہ مر گئے ہیں، ان کو کیا کہتے ہو؟ یہ کاش مر جاتے ہیں اللہ کے دشمن، یہ زندہ ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی کے اندر کتنی بہاریں آ رہی ہیں۔ یہی کشف المحجوب کے اردو کے ترجمے یہ سب جگہ پر لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہے ہیں، ایک نہیں کتنی جگہ چھپنے والے ہیں جو اللہ کو گالی دے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زنا کا الزام لگائے، وہ داتا کہلائے، اس کا عرس منایا جائے، وہ داتا کی نگری لاہور کو کہا جائے۔ یہ حال ہے اس امت کا، اور پھر کہتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں 40 سال سے ہندوؤں کے بستروں پر آدھے جنوا رہی ہے۔ کیسا غضب ہے اللہ تم سے، تمہارے اوپر شبنم برسائے، اس بیزی کرے پروردگار، پھول کی پنکھڑیاں برسائے تمہارے اوپر۔ اللہ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور سننے والے صبح و شام کے اندر کام و دہر کی لذت کے اندر مبتلا ہیں، آنکھوں کے نظارے مائیں بہنیں ہیں بے پردہ اور بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہیں، اور بھول گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چہرے، اللہ کے نافرمان چہرے، جہنم میں جانے کے بعد جب ان کے اوپر آگ کا حملہ ہوگا، اوپر کا ہونٹ سلگے گا، آماس کرے گا، ماتھے تک چڑھ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ سودے گا، آماس کرنے کے بعد ناف تک اتر آئے گا۔ یہ ہے حدیث کی بات، اور اللہ فرماتا ہے ظالموں کے یہ چہرے آگ میں جب بھنیں گے جیسے بھنی ہوئی سری ہو جاتی، کالے ہو جائیں گے، ان کی جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے۔ تو بتاؤ، ایک چیز ایمان کی کڑاکے کی بات ہے، ایک بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا جاتا تھا اس مالک نے جس نے آسمان بلند کیا، ہم کو تم کو پیدا کیا، اس کو اکیلا مان کر اللہ کے نبی سب کو سب سے پسندیدہ بندہ جو گواہی دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اگر یہ بات مان کر زندگی گزار جاؤ، اللہ جو دے رہا ہے اللہ کی حدوں کا خیال کرو، اللہ کے نبی سب کے فرمان کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو، دنیا پھر بھی ہے، زندگی اتنی ملے گی کہ اللہ لکھ چکا ہے، ایمان کے ساتھ مرو گے ہمیشہ کا عیش ہے، جہنم کے شعلے جسم جان کو قدر نہ پہنچائیں گے، پھر جو کہہ دو گے ہو جائے گا۔ مالک فرماتا ہے سوری موضوعہ، ایک جھوپڑی والا تھا، مر گیا ہے تڑپ کر پیٹ کی آگ میں جلتا ہوا، ایمان کے ساتھ مر گیا ہے، عمل صالح کرتا مر گیا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوا مر گیا ہے، اللہ کی راہ میں چوٹے کھا کر سب کے ساتھ سہلاتے ہوئے گزر گیا ہے۔ تو مالک فرماتا ہے پھر اب اس کی ہمیشہ کی زندگی ہے علی سرر موضونہ، یہ ایسے زرنگار سونے چاندی کے تختوں پر ہوتے ہیں، متقین علیہا متقابلین، محفلیں ان کی ہوگی ہزاروں لاکھوں کی، اور
تکیا لگا کر آمنے سامنے بیٹھیں گے، مجلسیں گرد ہوں گی، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے غلامے ہر طرف سے دوڑ رہے ہوں گے باکواب واباریق وکاسب من معین، اور وہ لذاذ مشروبات لیے ہوئے کہ جن کے اندر نہ کوئی تلخی ہے، نہ سر میں درد ہوگا اور نہ دماغ معروف ہوگا۔ فرمایا یہ ایک زندگی ہے ایمانداروں کے لیے اللہ نے یہ بات کی ہے۔ باقی یہ پیٹ کے جو یہ پھیلے ہوئے جن کے لیے مالک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، باقی یہ جن کو آج یہ امت پال نہیں ہے اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، جو حرام کھا رہے، امام حنیفہ کہتے ہیں یہ امامت کرنے والا، یہ تعلیم قرآن اور حدیث دینے والا، فقہ پڑھانے والا، یہ اذان دینے والا اگر اجرت لیتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے، امت ان کو کھلا رہی ہے، اور یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں توحید کی دعوت کے اوپر، یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے، اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، کنڈے جاری رکھو، بیوی کی ساتھ رکھو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہیں، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھی خون برسے گا، اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے۔ یہ آج کا دین ہے۔